نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، مکرم و معظم نوجوان ساتھی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو دین کی نسبت پر اور دین کے تعلق سے مختصر بات سننے کی اور مجھے سنانے کی اللہ نے یہ توفیق بخشی۔ آج جو موضوع سخن رہے گا وہ اللہ سے محبت کرنے کا موضوع رہے گا، محبت الہی۔ حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کائنات میں اور اس دنیا و ما فیہا ان تمام کا خالق مالک وہ اللہ ہے، روزی دینے والا وہ اللہ ہے، رزق سب کو دینے والا وہ اللہ ہے، اور ہمارے چلنے کی صلاحیت، ہمارے ہاتھوں میں ہلنے کی صلاحیت اور ہم اپنے پاؤں کے ذریعے سے چلتے ہیں اس کی صلاحیت، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جو اس ذات کریم کی وجہ سے ہم چل رہے ہیں، ہم پھر رہے ہیں، سب کچھ ہمارا ہے، یعنی کہ سب کچھ اللہ کا ہے، ہم خود اللہ کے ہیں، یہ ہمارا جسم یہ بھی اللہ کا ہے، یہ امانت ہے۔ میں آپ حضرات کو ایک مرتبہ یہ بتاتا ہوں، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ، ان کے والد محترم حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمت اللہ علیہ کاندھلے کے رہنے والے ہیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ والد محترم کے پاس آئے اور آ کر کہا، جیسے ہی والد محترم کے پاس آتے ہیں ان کے والد محترم نے کہا، بیٹا تکیہ لے کر آؤ، تکیہ لے کر آؤ۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کو جب کہا کہ بیٹا میرے لیے تکیہ لے کر آؤ، تو حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے کہا، ابو جی تکیہ میں آپ کا لے کر آؤں یا اپنا لے کر آؤں؟ حضرت مولانا محمد یحییٰ رحمت اللہ علیہ نے فوراً حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ کے تماچا مارا اور کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ تکیہ میں اپنا لے کر آؤں یا تمہارا لے کر آؤں؟ پھر کہا کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، میرا تکیہ بھی اللہ کا ہے اور تمہارا تکیہ بھی یہ اللہ کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ چیز میری ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ اللہ نے آج ہمیں اولاد عطا کر رکھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمیں رہنے کے لیے چھت دے رکھی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارا کچھ اس دنیا میں نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہمارا اس دنیا میں رہنا، ہمارا جب تک ہماری
ہماری زندگی ہے اور ہم یہاں جب تک رہیں گے بس ایک طریقے کے طور پر استعمال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ وقتی طور پر ہمیں عطا کر رکھا ہے کہ تم ان چیزوں کو استعمال کر لو. تو اس وجہ سے ہمارے صحابہ کرام میں ایسے صحابہ کرام گزرے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آپ صحابہ کرام کی تاریخ پڑھ کر دیکھیے، صحابہ کرام کا طرز عمل کیسا رہا، اللہ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے. آپ سب جانتے ہیں سید المؤذن جو مؤذنوں کے سردار ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ ایمان لے کر آئے تو ایمان لانے کے بعد ان کے آقا نے ان کو بہت تکلیف دی، بہت پریشانی ان کو اٹھانی پڑی، اور ایمان لانے کے بعد ان کو مصیبت میں ڈالا اور ان کو پیٹا گیا، ان کو تپتے ہوئے ریت پر لٹایا گیا، لیکن زبان سے صرف یہی رہا کرتا تھا کلمہ احد احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. بلکہ کتابوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر ان کے آقا جو تھا وہ پتھر اتنا بھاری بھرکم رکھتا تھا کہ اور اتنی پریشانی، اتنی مصیبتوں کے باوجود اور جھیلنے کے باوجود پھر بھی زبان پر یہی رہتا تھا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، احد احد رہا کرتا تھا. یہ اللہ سے کتنی بڑی محبت تھی، اللہ سے اتنی محبت تھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ایک بارے میں ان کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ کی بات ہے، مسلمان چند ہی مسلمان اس وقت مسلمان ہوئے تھے، چند ہی مسلمان تھے. جب اسلام شروع میں جب پھیلنا شروع ہوا تو چند ہی مسلمان تھے. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا جا رہا ہے، ان کو پیٹا جا رہا ہے، ان کو تپتے ہوئے ریت پر لٹایا جا رہا ہے، تو ان کی زبان سے جب احد احد ہوا کرتا تھا تو وہ کہتے تھے، حضرت ابو بکر جب آ رہے ہیں تو کہتے ہیں اے حضرت بلال حبشی کو، اے بلال کیا کرتے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ ابھی تو مسلمان چند ہی مسلمان ہیں، ہم ابھی تو اسلام نیا ہی اسلام ہے، ایک اعتبار سے ابھی تو اسلام پھیلنا ہی شروع ہوا ہے، ابھی تو ابتدا ہے، تو تم کیا کر رہے ہو، احد احد کو کہہ رہے ہو؟ اگر لوگوں کو اور کفار کو پتہ چل گیا تو پھر بڑی مصیبت ہو جائے گی. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو بکر کیا کروں، اس دل میں اب چنگاری لگ چکی ہے، اب وہ چنگاری بجھتی نہیں ہے. وہ چنگاری کیا تھی؟ وہ چنگاری اللہ سے محبت تھی، اللہ سے محبت کرنے کی وہ چنگاری تھی. وہ چنگاری اب بجھتی نہیں ہے بلکہ اب تو بڑھتی جا رہی ہے، میں کیا کروں؟ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضرت ابو بکر کو. میرے دوستو، اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اے ایمان والو اللہ سے حد سے زیادہ محبت کرو. حد سے زیادہ محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی جان سے بھی، اپنے مال سے بھی، اپنے بچوں سے بھی، اپنی بیوی سے بھی، اپنے رشتہ داروں سے بھی سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ. اللہ سے بے انتہا محبت کرنے کا مطلب یہ خود قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اے ایمان والو، اشد کا لفظ آیا ہے اس قرآن شریف میں. قرآن شریف میں جو اشد کا لفظ آیا ہے یہ تخصیص کے لیے نہیں، یہ تشدید کے لیے نہیں، بلکہ اشد کا مطلب یہ ہے کہ انتہا سے بھی زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دولت سے بھی نوازا،
اللہ نے ہمیں بیوی بچوں سے بھی نوازا، اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے مکان بھی دیا، اللہ نے چلنے کے لیے ہمیں ٹانگیں دے رکھی ہے، کھانے کے لیے ہمیں کھانے کا ذریعہ ہمیں ہاتھ دے رکھے ہیں اور ہم منہ کے ذریعے سے کھاتے ہیں، اللہ نے ہمیں صحیح سالم جسم عطا کر رکھا ہے، صحیح سالم ہمیں تمام اعضاء اللہ نے دے رکھے ہیں، پھر بھی آج ہم اللہ سے پھر بھی آج ہم محبت نہیں کرتے ہیں، اور ہم ہماری زندگی ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ جس کا کوئی کارنامہ کیا، جس کی کوئی ایک انسان کا مقصد ہی نہیں ہو، بلکہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا دنیا میں مقصد جو آنے کا ہے وہ صرف یہ ہے کہ بس ہم دنیا میں اسی طرح اپنا وقت گزار دے اور اس دنیا سے چلے جائے۔ نہیں میرے دوستو، نہیں، اللہ نے ہمیں جان دی ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اولاد سے نوازا ہے، بیوی سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے چھت دی ہے، اللہ نے چلنے کے لیے ہمیں زمین دی ہے جس پر ہم چلتے ہیں، کھانے کے لیے اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے، تو اس لیے ہمیں اللہ کا شکر کے ساتھ ساتھ میں اللہ سے محبت بھی کرنی چاہیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ اور بتلاتا ہوں، پھر اپنی بات کو ختم فرماتا ہوں۔ حضرت امام شبلی رحمت اللہ علیہ بڑے اکابرین میں سے ہے، اللہ والوں میں سے ہے، بزرگوں میں سے ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، کسی نوجوان نے سوچا کہ یہ جو شخص جا رہے ہیں یہ کوئی مجنون ہے، یہ کوئی پاگل ہے۔ سوچنے والے نے یہ سوچا کہ یہ مجنون ہے، ایک پتھر اٹھایا اور اٹھا کر اس پتھر کو ان کے اوپر مارا کہ جس کی وجہ سے پیشانی کے اوپر لگا، اور لگتے ہی ان کے جو حضرت امام شبلی رحمت اللہ علیہ تھے ان کے جیسے ہی وہ پتھر لگا، وہ پتھر لگنے کے بعد خون جاری ہو گیا، اور خون جاری ہونے کے بعد ایک شخص وہاں کھڑے ہوئے اور دیکھ رہے تھے، اس نے اس شخص کو بھگایا اور اس کو رفع دفع کیا۔ پھر دیکھتے کیا ہیں کہ جو خون جاری تھا، اس خون جاری ہونے کے بعد اور زمین پر ایک قطرہ، جیسے ہی زمین پر قطرہ گرتا ہے، زمین پر قطرہ خون کا گرتے ہی فوراً اس قطرے کا اللہ بن جاتا ہے۔ اب یہ دیکھنے والا ماجرا وہ شخص دیکھ رہا ہے کہ حضرت امام شبلی رحمت اللہ علیہ جو ان کے کسی نے پتھر مارا، اور مارنے کے بعد جیسے ہی ان کا خون بہتا ہے اور وہ خون بہ کر زمین پر گرتا ہے، اور زمین پر گرتے ہی اس خون کا قطرہ فوراً اللہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ اس شخص نے جب ماجرا دیکھا تو دیکھتے ہی پاس میں گئے اور ان کے مرہم پٹی کی، اور ان کی پٹی کرنے کے بعد پھر وہ شخص چلا گیا۔ تو بتلانا مقصود یہ ہے کہ یہ وہ اکابرین تھے کہ جس کی رگ رگ میں، جس کے انگ انگ میں، جس کی بوٹی ان کے چلنے والے خون میں، ان کے دوران خون میں یہ رنگا ہوا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہی سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اللہ سے کتنی محبت کیا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے زمین پر خون کا قطرہ گرتے ہی فوراً اس کا اللہ بن جایا کرتا تھا۔ تو میرے دوستو، بتلانا مقصود یہ ہے کہ کتنی محبت کیا کرتے تھے وہ اکابرین کہ زمین پر خون کا قطرہ گرتے ہی وہ فوراً اللہ بن جاتا ہے۔ بلکہ ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، امام شبلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کو اللہ سے اتنی محبت تھی کہ اگر کوئی شخص ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا تھا، فوراً وہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتے اور اپنی جیب میں سے کچھ نہ کچھ نکال کر اس شخص کے منہ میں دے دیتے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، حضرت
کیا کرتے ہو کہ جب تمہارے سامنے کوئی اللہ کا نام لیتا ہے تو تم جیب میں ہاتھ دیتے ہو اور جیب میں ہاتھ دینے کے بعد اس کا منہ میں کچھ ڈالتے ہو. کہا کہ مجھے جب میرے سامنے کوئی اللہ کا نام لیتا ہے تو مجھ پر نہیں رکا جاتا. میں یہ سوچتا ہوں کہ جس نے میرے پیارے اللہ کا نام لیا ہے میں اس کے منہ کو میٹھا کروں, تو اس لیے میں جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوں اور جیب میں سے کچھ نکال کر اس کا منہ میٹھا کرتا ہوں. یہ تھی اللہ سے محبت. اسی وجہ سے خود قرآن میں فرمایا ہے اللہ نے والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والو اللہ سے بے انتہا محبت کرو, جس نے ہمیں سب کچھ عطا کر رکھا ہے, جس نے ہمیں سب کچھ دے رکھا ہے. لیکن آج ہم اس اعتبار سے بالکل غافل ہیں. آج ہمارا حال یہ ہے, یا خود قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, اے ایمان والو تم کو ہلاک نہ کر دے تمہارا مال تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے. تو اس وجہ سے ہمیں اشد ضرورت ہے, ہمیں بہت سخت ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت بھی کرنی چاہیے اور اپنے کام کاج کے ساتھ ساتھ میں اللہ کو بھی یاد رکھنا چاہیے. اس لیے میرے دوستو میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ سے بے انتہا محبت کرنے والے ہم بن جائے. اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے, اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت بھر دیجئے, اللہ ہمارے ہمارے انگ انگ میں, ہماری بوٹی بوٹی میں, ہماری ہڈیوں میں بہنے والے خون میں اپنی محبت ڈال دیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا